العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتکبیرۃ الرکوع فی ثانیۃ العیدین. ترجمہ دیکھیے. اور عید اور بقرعید کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کہنا، اور عید اور بقرعید کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کہنا. مطلب یہ ہوا رکوع کی تکبیر عام نمازوں میں سنتوں میں سے ہے، لیکن عیدین کی دوسری رکعت کی رکوع کی تکبیر یہ واجبات میں سے ہے. اگلی والی عبارت. وجہر الامام بقراءۃ الفجر وأولی العشاءین ولو قضاء والجمعۃ والعیدین والتراویح والوتر فی رمضان. اور امام صاحب کا زور سے پڑھنا فجر کی قرات کو، اور اس میں ایک لفظ ہے عشاءین. عشاءین دو عشاء یعنی مغرب اور عشاء. اسی طرح ایک لفظ آ رہا اولی العشاءین، اس میں یہ اولین تھا، تثنیہ ہے، نون گرا ہوا ہے عشاءین کی طرف اضافت کی وجہ سے. ترجمہ دیکھیے پھر مطلب آتا ہے. اور امام کا زور سے پڑھنا فجر کی قرات کو اور مغرب اور عشاء کی پہلی والی دو رکعت کو اگرچہ قضا کے طور پر ہو، اور جمعہ کی نماز کو زور سے پڑھنا، عیدین کی نماز کو زور سے پڑھنا، تراویح کی نماز کو اور رمضان میں وتری کی نماز کو زور سے پڑھنا واجبات میں سے ہے. مطلب یہ ہوا کہ فجر کی جو قرات کریں گے امام صاحب تو زور سے پڑھیں گے، یہ واجب ہے زور سے پڑھنا. اسی طرح عشاء اور مغرب کی پہلی والی دو رکعت کو جو پڑھیں گے وہ زور سے پڑھیں گے. ولو قضان کا مطلب یہ ہوا اگر اس کے ذمے میں وقت پر اسے وہ ادا نہیں کر سکے، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی نماز چھوٹ گئی ہے عشاء کی، اب وہ قضا کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، تو بھی یہی حکم ہے کہ یہ پہلی والی دو رکعت میں زور سے پڑھیں گے امام صاحب. یہی حال جمعہ کا، عیدین کا، تراویح کا، وتر کا جو رمضان کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، سب میں زور سے قرات کرنا واجب اور ضروری ہے. والاسرار فی الظہر والعصر وفیما بعد اولی العشاءین ونفل النہار. سری نمازوں میں آہستہ قرات کرنا واجب ہے. ایسا اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ سری نمازوں میں آہستہ قرات کرنا. سری نماز کون کون ہے کہہ رہے ہیں، اور آہستہ پڑھنا ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، اور ان نمازوں میں جو عشاء مغرب اور عشاء کی پہلے والی دو کے بعد ہے، اور دن کی نفل میں. ان سب نمازوں میں قرات جو کریں گے وہ آہستہ کریں گے. اگلے والی عبارت کے اندر آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں والمنفرد مخیر فیما یجہر کمتنفل باللیل. اور منفرد آدمی کو اختیار دیا گیا ہے ان نمازوں میں جس میں زور سے قرات کی جاتی ہے، رات میں نفل نماز پڑھنے والے کی طرح. عبارت کے اندر دو مسئلہ بتایا گیا ہے. ایک یہ کہ ایک آدمی فجر کی نماز جس کے اندر زور سے قرات کی جاتی ہے، امام صاحب کے ذمہ زور سے قرات کرنا، وہ فجر کی نماز تنے تنہا پڑھ رہا ہے، امام کے ساتھ رہے تنے تنہا. تو اس کے بارے میں بتایا کہ جن جن نمازوں میں زور سے پڑھنا تھا امامت کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، اس میں اگر وہ تنے تنہا پڑھ رہے ہیں تو ان کو اختیار ہے، چاہے تو وہ زور سے پڑھے چاہے تو آہستہ پڑھے. دوسرا مسئلہ یہ کہ رات میں بھی یہی ہے، رات کے نفلی نماز پڑھنے والے کا بھی یہی حکم ہے کہ جس طرح رات میں نفل نماز پڑھنے والا کو اختیار ہے، چاہے تو وہ زور سے قرات کرے چاہے وہ آہستہ کرے، ایسے ہی یہاں پر بھی اس کے بارے میں بھی حکم آیا. بات ختم ہو گئی. آگے والی عبارت دیکھیے. وَلَوْ تَرَكَ السُّورَةَ فِي أُولَئِ الْعِشَاءِ قَرَأَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَةِ جَهْرًا. ترجمہ دیکھیے. اور اگر کسی نے سورہ ملانا چھوڑ دیا عشاء کی پہلے والی دو رکعت میں تو اس کو پڑھے گا عشاء کے دوسری والی بعد والی دو رکعت میں فاتحہ کے ساتھ زور سے. اور اگر کسی نے سورہ پڑھنا چھوڑ دیا عشاء کی پہلی والی دو رکعت میں تو اس کو پڑھیں گے، یہ خبر آ رہی ہے، تو اس کو پڑھیں گے، یہ لو کا یہ جزا ہے، تو اس کو پڑھیں گے
اخیر والی 2 رکعت میں فاتحہ کے ساتھ زور سے. مطلب یہ ہوا عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا امام صاحب کے دن میں عشاء کی پہلے والی 2 رکعت میں زور سے امام صاحب کے دن میں سورہ ملانا سورہ فاتحہ کے بعد ضروری تھا، واجب تھا، وہ سورہ نہیں ملا سکے ہیں پہلی والی 2 رکعت میں. تو اب آپ کی کتاب والے نے حکم یہ بتایا کہ سورہ وہ پہلی والی 2 رکعت میں نہیں ملا سکے، لہذا اخیر والے 2 رکعت میں ملا ہے. اور اخیر والے میں چونکہ فاتحہ ہے ہی ہے، لیکن فاتحہ اخیر والے میں پڑھنا آہستہ تھا، لیکن اب یہ صورت کی وجہ سے ان کو زور سے پڑھنا، سورہ فاتحہ بھی زور سے پڑھیں گے اور اس کو بھی زور سے پڑھیں گے. اگلی والی عبارت ولو ترک الفاتحۃ لا یکررها فی الاخریان، اور اگر کسی نے فاتحہ کو چھوڑ دیا پہلی والی 2 رکعت میں تو اس کو مقرر نہیں کریں گے اخریین میں. مطلب یہ ہوا کہ پہلی والی شکل میں یہ تھی کہ سورہ نہیں ملا سکے تھے پہلی والی 2 رکعت میں، عشاء کی پہلی والی 2 رکعت میں، وہاں حکمہ لگایا. یہاں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھول گئے ہیں پہلی والی رکعت میں، تو آپ کی کتاب تو کیا وہاں پر یہ حکم آیا تھا اس سے پہلے والے مسئلے میں کہ سورہ چھوڑ دیا تھا تو ملا لے آخر میں، آخر والی 2 رکعت میں، کیا یہاں ملانے کا حکم ہوگا؟ آپ کی کتاب یہاں موجود ہی ہے سورہ فاتحہ، لہذا مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. اگلے والی عبارت کو حل کیجئے. فصل فی سننھا وہی 51، یہ فصل نماز کی سنتوں کے بیان میں، اور وہ 51 چیز ہے. 51 چیز ہے. آپ اتنی بات یاد رکھیں، سنت پر عمل کرنا، نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے اور بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہے اور ثواب کا کام ہے. لیکن اگر سنت چھوٹ جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے اور نہیں نماز فاسد ہوتی ہے. البتہ سنتوں کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بغیر ارادہ اگر چھوٹ گئی ہے سنت نماز کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر جان بوجھ کر کے کسی شخص نے سنت کو چھوڑا تو اگر دل میں استخفاف اور تحقیر نہیں ہے تب تو گنہگار ہوگا اور کسی طرح کوئی بات نہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ سنت کو چھوڑنا ہو رہا ہے استخفاف کی وجہ سے، سنت کو ہلکا سمجھتے ہوئے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے، تو نعوذ باللہ یہ شخص اسلام سے خارج سمجھا جائے گا. اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بہرحال آپ کی کتاب والے کے کہنے کے مطابق 51 چیز نماز کی سنت ہے. سب سے پہلے نمبر پر فرما رہے رفع الیدین للتحریمۃ حذاء الاذنین للرجل والامۃ وحذاء المنکبین للحرۃ. اس میں ایک لفظ آ رہا ہے حذاء، اس کے معنی مقابل اور برابر کے آتے ہیں، اور ایک لفظ منکبین آ رہا، یہ تثنیہ ہے منکبن کا، منڈا. ترجمہ دیکھیے. اور سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کو اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت، دونوں کان کے لو تک، لو کے برابر، مرد کے لیے اور باندی کے لیے. وحذاء المنکبین للحرۃ، اور دونوں منڈے تک، دونوں منڈے کے برابر آزاد عورت کے لیے. یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت جس وقت آپ اللہ اکبر بول رہے ہیں تو ہاتھ کا اٹھانا سنت ہے. ہاتھ کہاں سے کہاں تک اٹھائیں گے اور کس کا کیا حکم ہے تو آپ کی کتاب نے بتایا. مرد کے لیے اور باندی کے لیے حکم ہے کہ کان کے لو تک وہ اپنے ہاتھ کو لے جائیں گے، اور آزاد عورت کا حکم یہ بتایا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کندھے تک لے جائیں گے. ونشر الاصابع، دوسرے نمبر کی سنت، اور انگلیوں کو پھیلا کر کے رکھنا. مطلب جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تکبیر تحریمہ کے وقت تو انگلیوں کو بالکل سختی کے ساتھ نہ ملائیے اور سختی کے ساتھ اس کو بالکل کھول مت دیجیے، بلکہ اپنی حالت پر چھوڑے رکھیے، اور اس طرح اٹھائیے کہ ہتھیلیاں جو ہے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. ومقارنۃ احرام المقتدی لاحرام امامہ، اور مقتدی کے احرام کا ملنا اس کے امام کے احرام کے ساتھ. مطلب یہ ہوا کہ جس وقت امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ویسے ہی آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیجئے، فصل مت کیجئے. یہ سنتوں میں سے ہے. مگر اتنی بات یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اتصال کے لیے آپ امام سے پہلے نہ فارغ ہو جائیں.
خدا نے خواستہ اگر آپ اللہ اکبر امام صاحب اللہ اکبر کا بادا نہیں کیا اور آپ کی ادائیگی ہو گئی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضرات صاحبین کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں سنت یہی ہے کہ امام جب مکمل طور پہ کہہ لے اس کے بعد یہ اپنی تکبیر کہے۔ اگلی والی عبارت وَوَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تحت سرته، اور مرد آدمی کا رکھنا اپنے دائنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے ناف کے نیچے۔ وصفة الوضع ان يجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلقا بالخنصر والابهام على الرسغ۔ اس میں ایک لفظ آ رہا ہے خنصر، ایک ابہام، ایک رسغن۔ رسغن کے معنی آتے ہیں گٹا، اور خنصر یہ انگلیوں میں سے سب سے چھوٹی انگلی کو خنصر کہتے ہیں۔ ابہام یہ انگوٹھا جس کو بولا جاتا ہے جو شہادت کے بغل میں یہ ہے۔ اب ذرا ترجمہ دیکھیے وصفۃ الوضع، اور رکھنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے یہ کہ کر دے اپنے داہنے ہاتھ کے ہتھیلی کے اندرونی حصہ کو بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے ظاہر پر، اس حال میں کہ وہ حلقہ بنانے والا ہو خنصر اور ابہام کے ذریعے سے گٹے پر۔ ہاتھ باندھنے کا حکم اس کے اندر بتایا اور طریقہ بتایا ہے۔ طریقہ یہ بتایا کہ اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھے گا وہ اپنے بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے ظاہر پر، اور خنصر اور ابہام کے ذریعے سے یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے والی انگلی کو کے ذریعے سے حلقہ باندھیں گے، گٹے کو پر اس طرح باندھیں گے، اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے اس طرح رکھیں گے کہ ناف ہاتھوں کے بالائی حصے سے بالکل لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ اگلی والی عبارت وَوَضْعُ الْمَرَأَةِ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا مِنْ غَيْرِ تَحْلِيقٍ۔ یدیہا یہ یدین ہاتھ نون گرا ہوا ہے، اور عورت کا رکھنا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر بغیر حلقہ باندھے ہوئے، مطلب عورت کو جو ہے بس اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کے اوپر رکھ دینا ہے، اس میں زیادہ تستر ہے، باندھنے ہونے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ والثناء والتعبذ للقرة والتسمية اول كل ركعة والتامين والتحميد والاسرار بها۔ سننوں میں سے کئی ایک سنتوں کا اس عبارت کے اندر تذکرہ ہو رہا، ترجمہ دیکھیے، اور ثنا پڑھنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثنا کا حصہ نہیں ہے، للقرۃ قرۃ کا حصہ ہوگا، قرۃ کے لیے، اور ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، یہ سب سنتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ والتامین اور آمین بولنا، والتحمید اور ربنا لک الحمد بولنا، یہ سب سنتیں ہیں، آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں۔ والاسرار بہا، اور مستقل ایک سنت یہ ہے کہ ان سبھوں کو یعنی ثنا کو بھی آپ آہستہ، والاسرار بہا، اس کو چپکے سے ادا کرنا، بہا ضمیر کا مردہ یہ سب کے سب ہے، ثنا پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، جیسی طرح ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، آمین پڑھنا، یہ سب کے بارے میں ہے کہ سب کو چپکے سے ادا کرنا، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ اگلی والی عبارت والاعتدال عند التحریمۃ من غیر تعطات الراس، اور سیدھا کھڑا ہونا تکبیر تحریمہ کے وقت بغیر سر کو جھکائے ہوئے۔ بعض نمازیوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ تکبیر تحریمہ بولتے ہیں اللہ اکبر تو ساتھ ساتھ سر کو بھی جھکاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ وجہر الامام بالتکبیر والتسمیع، اور امام کا زور سے بولنا اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمدہ، یعنی تکبیرات انتقالیہ جو اللہ اکبر ہے اس کو امام صاحب زور سے بولیں، یہ سنت ہے۔ اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ یہ بھی زور سے بولیں، یہ سنتوں میں سے ہے۔ وتفریج القدمین فی القیام قدر 4 اصابع، اور دونوں پاؤں کو کشادہ رکھنا کھڑے ہونے کی حالت، کھڑے ہونے میں 4 انگلیوں کی مقدار، مطلب بالکل پیر کو ملا کر کے نہ رکھیں، کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں، اس میں خشوع زیادہ ہے۔ اگلی والی عبارت وَأَن تَكُونَ السُّورَةُ الْمَضْمُومَةُ لِلْفَاتِحَةِ مِن طِوَالِ الْمُفَصَّلِ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَمِنْ أَوْسَاطِهِ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَمِنْ قِصَارِهِ فِي الْمَغْرِبِ لَوْ كَانَ مُقِيمًا وَيَقْرَأُ أَيَّ سُورَةٍ شَاءَ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا، اور یہ کہ ملائی ہوئی سورہ فاتحہ کے لیے طوال مفصل میں سے ہو فجر میں اور ظہر میں، اور اوساط مفصل میں سے ہو عصر میں اور عشاء میں، اور قصار مفصل میں ہو مغرب میں اگر مقیم ہو تو،
اور جون سی صورت چاہے پڑھے اگر مسافر ہو تو. اگلا انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ باتیں اور ہو جائے گی اگلے کل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.